السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم شروع کریں گے سورہ النساء کی آیت نمبر 176۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یستفتونک، فتویٰ پوچھتے ہیں، سوال پوچھتے ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ تمہیں فتویٰ دیتا ہے کلالہ کے بارے میں۔ ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد، اگر ایک مرد کلالہ مرد ہلاک ہو جائے، فوت ہو جائے، اور اس فوت ہونے والے کی میت کی اولاد نہیں ہے، ولہ اخت، اس کی ایک ہی بہن ہے، فلہا نصف ما ترک، بس اس کے لیے آدھا مال ہے جو میت نے چھوڑا۔ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَد، اور وہ بھائی وارث ہے مرنے والی کلالہ بہن کے کل مال کا، إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَد، اگر میت کی اولاد نہیں ہے۔ فَإِن كَانَتْ اثْنَتَيْنِ، بس اگر کلالہ کے بہنیں دو ہوں، فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَک، پس ان دونوں کے لیے 2/3 حصہ ہے اس مال میں سے جو مرنے والے بھائی نے چھوڑا۔ یعنی بہن کی تو صورت بتا دی گئی ہے نا، تو یہاں بھائی۔ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، اور اگر کلالہ کے بہن بھائی مرد عورتیں یعنی بھائی بھی اور بہنیں بھی موجود ہوں، پس مرد کے لیے مثل حظ الانثیین، 2 عورتوں کے حصے کے برابر ہے۔ یبین اللہ لکم، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اس مسئلے کو بیان کرتا ہے، ان تضلوا، کہ ایسا نہ ہو کہ تم گمراہ ہو جاؤ، یا اس کا ترجمہ یوں پڑھ سکتے ہیں کہ تم اس لیے کہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اس آیت میں کلالہ کے حصے کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ مرد کی اولاد یا عورت کی اولاد 3 طرح کی ہوتی ہے۔ ایک ہوتے ہیں عینی یا حقیقی بہن بھائی، جس کو ہم اپنی زبان میں سگے بہن بھائی کہتے ہیں، یعنی ماں بھی ایک ہے اور باپ بھی ایک ہے۔ ہمارے پاکستان ہندوستان میں عام طور پر یہی بہن بھائی پائے جاتے ہیں۔ دوسری اس کی قسم ہے جن کو عربی میں علاتی بہن بھائی کہتے ہیں، عین کے ساتھ، علاتی، عین لام الف تا اور چھوٹی یا۔ ان کو ہم اپنی زبان میں ستیلے بہن بھائی بھی کہہ لیتے ہیں۔ یہ ایسے ہوتے ہیں کہ یعنی باپ تو ایک ہے لیکن مائیں الگ الگ ہیں۔ باپ نے ایک شادی کی یا ایک ہی وقت میں اس کی 2 شادیاں تھیں، تو دونوں بیویوں کی اولاد آپس میں علاتی یا ستیلے بہن بھائی کہلائیں گے۔ یا کے بعد دیگرے بھی ہو سکتا ہے، اور بیویوں کا 2 کا 3 کا 4 کا اکٹھے ایک وقت میں ہونا بھی ہو سکتا ہے۔ تیسری قسم ہے اخیافی بہن بھائی۔ اس میں یہ ہے کہ ماں تو ایک ہو لیکن باپ مختلف۔ پاکستان میں عام طور پر یہ قسم بہت کم پائی جاتی ہے کہ مثلاً عورت نے ایک شادی کی تو اس میں سے اولاد تھی، تو اسے طلاق ہو گئی یا شوہر فوت ہو گیا تو دوسری جگہ پہ شادی کر لی، وہاں سے بھی اولاد حاصل ہو گئی۔ بعض اوقات 2 3 4 شوہر بھی یکے بعد دیگرے ہو سکتے ہیں، تو یعنی ماں ایک ہے، باپ مختلف ہیں۔ یہاں یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ فرض کریں کہ ایک عورت ایک شوہر سے شادی کرتی ہے، اس خاوند کی پہلے اولاد موجود ہے، تو یعنی جن کی یعنی اس عورت کی علیحدہ شوہر سے اولاد موجود ہے، تو وہ اس عورت کی اولاد کی کوئی رشتہ دار نہیں لگے گی۔ مثال کے طور پر ایک عورت ایک شوہر سے شادی کرتی ہے اور وہاں سے وہ اولاد لے کے آتی ہے اور دوسرے شوہر کے ساتھ شادی کر لیتی ہے۔ اب وہ عورت فوت ہو جاتی ہے، یہ مرد کسی اور عورت سے شادی کر لیتا ہے اور اس کی بھی اولاد ہے،
تو اس مرد نے جو پہلی عورت کے ساتھ شادی کی تھی اور وہ عورت اپنے پہلے شوہر سے جو بچہ لے کے آئی تھی، وہ اس مرد کی دوسری بیوی سے ہونے والی اولاد کے ساتھ اس کی کوئی رشتہ داری نہیں ہوتی۔ بہرحال یہاں 3 قسم کی اولاد کا ذکر ہے۔ پہلی ہے عینی، اور دوسری ہے اللاتی، اور تیسری ہے اخیافی۔ ہم اسی صورت میں پہلے بھی کلالہ کے بارے میں پڑھائے ہیں۔ کلالہ اس شخص کو کہا جاتا ہے جس کی ماں اور باپ نہ ہوں، بیوی اور بچے بھی نہ ہوں، صرف بہن بھائی ہوں، تو مرد ہو یا عورت اس کو کلالہ کہا جائے گا۔ تو اس آیت میں جن کلالہ بہن بھائیوں کا ذکر ہو رہا ہے یہ حقیقی یا ستیلے بہن بھائی ہیں، جبکہ ہم پچھلی آیت میں جو پڑھ آئے ہیں وہ اخیافی بہنوں بھائیوں کے بارے میں تھا۔ تو کلالہ کی میراث یعنی اس کی تقسیم میں 2 باتوں کو سامنے رکھا جائے گا۔ ایک یہ ہے کہ اگر کلالہ کے حقیقی بہن بھائی موجود ہیں تو پھر ستیلے بہن بھائیوں کو حقیقی کی موجودگی میں کچھ حصہ نہیں ملے گا، لیکن اگر حقیقی بہن بھائی موجود نہ ہوں پھر ستیلے بہن بھائیوں کے اندر جائیداد تقسیم ہو جائے گی۔ دوسری بات یہاں یاد رکھنے کی یہ ہے کہ اگر کلالہ کے بہن بھائیوں میں وراثت کی تقسیم بالکل اسی طرح سے کر دی جائے، یعنی حقیقی اولاد کی طرح ان کی تقسیم ہو جائے گی، مثلاً اگر صرف ایک ہی بہن ہو تو اس کو آدھا حصہ ملے گا، اگر 2 یا 2 سے زیادہ بہنیں ہوں گی تو ان کو 2/3 حصہ ملے گا، اور اگر ایک ہی بھائی ہوگا تو وہ تمام ترکے کا وارث ہوگا۔ اگر بھائی زیادہ ہوں گے تو ان میں برابر برابر تقسیم ہو جائے گا۔ اگر بہنیں اور بھائی دونوں موجود ہیں تو پھر بھائیوں کو ڈبل اور بہنوں کو 1 گنا حصہ ملے گا۔ بعض اوقات کلالہ ایسی میت کو بھی کہا جاتا ہے کہ جس کی اولاد اور ماں باپ تو نہ ہوں لیکن شوہر یا بیوی موجود ہو، تو ایسی صورت میں ہم سورہ النساء کی مذکورہ آیت کے مطابق شوہر کو حصہ دیں گے، اور اگر وہ فوت ہونے والا شوہر ہے تو اس کی بیوی کو بھی حصہ ملے گا۔ اولاد نہ ہونے کی صورت میں بیوی کو 1/4 حصہ اور مرد کو نصف حصہ دے دیا جائے گا، جبکہ دونوں کی کسی بھی شوہر یا کسی بھی بیوی سے اولاد نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کو بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ یبین اللہ لکم ان تضلوا، کہ اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کو واضح کر دیا ہے تاکہ تم گمراہی سے بچ جاؤ۔ یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وراثت کے مسائل پر عمل کرنا ہدایت کی راہ ہے، اور وراثت کے مسائل سے ہٹ جانا یہ گمراہی کی راہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر حق والے کو اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔